الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام بالليل يصلي، والوقوف إذا صفوا في الصلاة، والوقوف إذا صفوا في قتال العدو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے اس مشکل گھڑی کے اندر بھی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے اور سننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی. میں اس پروگرام کے انعقاد پر حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد رضا رضوی صاحب، پیکر اخلاص و محبت جناب کیسر شہزاد ثاقب صاحب، پیکر اخلاص و محبت جناب علی رضا نقشبندی صاحب، اور باقی تمام خطبہ کرام، تمام علماء کرام، تمام نقیب حضرات، تمام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ تمام احباب اس وقت حضور علیہ السلام کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. میں نے دوران خطبہ ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم: الرجل اذا قام باللیل یصلی، والوقوف اذا صفوا فی الصلاة، والوقوف اذا صفوا فی قتال العدو. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے انسان ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکرایا کرتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ تین خوش نصیب ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ بھی مسکرایا کرتا ہے. وہ کون سے تین خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلا وہ آدمی ہے الرجل اذا قام باللیل یصلی. فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جب رات کا وقت آ جائے تو وہ مصلی بچھا کر مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی شروع کر دیتا ہے.
فرمایا یہ پہلا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے، اس کو کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، گھر میں ہو جہاں بھی موجود ہو، وضو کر کے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، قیام کرے، سجدہ ریزیاں کرے۔ فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہوگی اس وقت یہ جاگ رہا ہوگا، یہ کیسا خوش نصیب ہوگا کہ اسے کائنات کا رب بھی دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ دوسرا وہ بندہ فرمایا والوقوف اذا صفوا فی الصلاۃ، جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے صف بناتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں مسجد میں پہنچتے ہیں، مسجد میں آ کر ابھی تک نماز شروع نہیں کرتے، ابھی صف بنا کر ابھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی یہ لوگ بڑے پسند آ جاتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو اپنی نماز کے لیے صف بناتے ہوئے کھڑے دیکھ کر بھی اللہ مسکراتا ہے۔ فرمایا ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی، پھر دیکھیں نا کوئی بندہ کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے، رک کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی بندہ اپنی دکان چھوڑ کر کوئی گھر سے آتا ہے، کوئی کاروبار چھوڑ کے آتا ہے۔ فرمایا ابھی تک نماز شروع بھی نہیں ہوتی، یہ ابھی تک نماز پڑھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کی رحمتیں بھی ان پہ اتر آتی ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں بھی ان پہ برستی ہیں، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کہ اللہ کائنات کا خالق و مالک انہیں دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ مسکرانے سے مراد یعنی اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ، تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والوقوف اذا صفوا فی قتال العدو، فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جب دشمنوں سے جہاد کے لیے مجاہدین صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بندہ جب مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے بھی دیکھ کے رب مسکرایا کرتا ہے۔ فرمایا جب مجاہدین جہاد کے میدان میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے وہ میدان جہاد میں لائن بناتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اپنی پوزیشنیں سنبھال کر تیاری جنگ کی کرتے ہیں، جہاد کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے انداز کو دیکھ کر ابھی جنگ شروع نہیں ہوتی، ان کا انداز دیکھ کر، ان کے شوق کو دیکھ کر، ان کا ولولہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص مہربانیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صف کے اندر کھڑے ہوئے مجاہدین کو دیکھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنی خصوصی شفقتیں بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کو دیکھ کے مسکرانے بھی لگ جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ تین خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا بھی ہے، یعنی رب ان سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، پوچھا جائے کیوں نماز پڑھتے ہو تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، پوچھا جائے کیوں زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ کوئی حج پر جاتا ہے، دکان مکان کی جدائی برداشت کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، ہر غمی اور خوشی کو چھوڑتا ہے۔ پوچھا جائے اتنا خرچہ کر کے، اتنا وقت لگا کر حج پر گئے، کیا مقصد؟ کہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حج کرنے والا بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، روزے رکھنے والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آؤ اس حدیث مبارکہ پر غور کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ کے مسکرائے، یعنی تم پہ راضی ہو جائے، تو یہ تین کام کرو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جب رات کا وقت آ جائے تو مصلی بچھا کر اس پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کیا کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے ریزیاں بھی کیا کرو۔
دوسرے نمبر پہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دیکھ کے تمہارا رب مسکرائے یعنی تم پہ راضی ہو جائے تو فرمایا مسجد میں چلے جایا کرو، جب جماعت کے لیے صف بنائی جاتی ہے تم اس صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، تمہارا رب تمہیں دیکھ کے مسکرا بھی دے گا یعنی تم پہ راضی ہو جایا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والوقوف اذا صفوا فی قتال العدو، تیسرا وہ بندہ ہے جب دشمنوں سے جہاد کے لیے مجاہدین صف بنا کر کھڑے ہوں، وہ بندہ اس صف میں شامل ہو جائے تو اللہ اسے بھی دیکھ کے مسکرائے گا یعنی اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک و مولا، ہم اگر تیسرا کام نہیں بھی کر سکتے پہلے دو کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، رات کے وقت ہمیں مصلی بچھا کر اوپر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، قیام کرنے کی، سجدہ ریزی کرنے کی، رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں پانچوں وقت مسجد میں جا کر پہلی صف میں کھڑے ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اے مالک و مولا، جتنے بھی احباب مجھے سن رہے ہیں مالک سب کی پریشانیاں دور فرما۔ مالک یہ کرونا وائرس جیسی جو مہلک بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، مالک اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔